السلام علیکم دوستو، بولی بصری یادوں کی دوسری قسط کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کالو رام کا مندر اور بسنت کا تہوار۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے پلیز لائک اینڈ سبسکرائب اور چینل۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں بولی بصری یادیں۔ کچھ مورخین کے مطابق بسنت کا تہوار حقیقت رائے کی موت کے بعد شروع ہوا۔ حقیقت رائے سیالکوٹ میں پیدا ہوا۔ وہ ایک ہندو خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور تاریخ میں جو ہمیں حوالے ملتے ہیں اس کے مطابق اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ مورخین کے مطابق حقیقت رائے جب 14 سال کا ہوا تو اس کے والد نے، جو کہ ایک تاجر تھا، فارسی سیکھنے کے لیے حقیقت رائے کو ایک مولوی کے مدرسے میں بھیجا، جہاں پر اس کا دوسرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ جھگڑا ہوا۔ جھگڑے کی بنیاد کہا جاتا ہے کہ دوسرے بچوں نے حقیقت رائے کے دیوتاؤں کے متعلق کچھ نازیبا الفاظ کہے، جس پر اس نے غصے میں کہا، اگر میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ ایسے نازیبا الفاظ کہوں تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ اس کے بعد طالب علموں نے مولوی سے حقیقت رائے کی شکایت کر دی، جس کے بعد قانونی کارروائی کرتے ہوئے اس کو سیالکوٹ سے لاہور لے کے آئے۔ اس وقت لاہور کا گورنر نواب زکریا خان تھے۔ عدالت میں مقدمہ چلا اور مقدمے کے بعد اس کو پیشکش کی گئی کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو تمہاری سزا معاف کی جا سکتی ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور اس کے بعد اس کو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ اب کچھ مورخین کے مطابق اس کی تاریخ 1732 اور کچھ کے مطابق 1735 ہے۔ اس کے بعد اس کی لاش کو لاہور کے ایک علاقہ کوٹ خواجہ سعید میں لے کے جایا گیا، جہاں پر اس کی آخری رسومات ادا کی گئی۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس کی سمادھی تندورہ والا چوک سے 50 میٹر مشرق کی جانب واقع تھی، جہاں پر ایک گنبد اور ایک کنواں تھا، لیکن 1973 میں مقامی لوگوں نے وہ عمارت گرا کر وہاں پر اپنے مکانات تعمیر کر لیے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اس کی سمادھی اور اس کی چتا کو آگ جہاں پر کالو رام کا مندر موجود ہے وہاں پر دی گئی، اور بعد میں وہاں پر کالو رام مندر تعمیر کیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ کالو رام کا مندر پہلے سے موجود ہو اور اس کی سمادھی اس کے مضافات میں بنائی گئی ہو، کیونکہ کالو رام کا مندر اور اس کی مبینہ سمادھی کی جگہ میں 50 سے 70 میٹر کا فاصلہ موجود ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کالو رام کا مندر بعد میں اس جگہ پہ تعمیر کیا گیا ہو۔ کالو رام کے مندر کی عمارت کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ زیادہ پرانا نہیں ہے۔ 1990 تک کالو رام کا مندر 2 منزلہ تھا اور اوپر ایک چھجا تھا اور سیڑھیاں بھی ایسے ہی موجود تھیں، لیکن بابری مسجد کی شہادت کے بعد احتجاج میں جہاں دوسری سائٹس کو نقصان ہوا، وہاں پر کالو رام کی اوپر والی منزل کو بھی گرا دیا گیا۔
اس کے بعد جب راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت آئی تو قاضی عبدالحق جس نے حقیقت رائے کے متعلق فتویٰ دیا تھا اس کا سر بھی قلم کر دیا گیا۔ اس کا سر قلم کرنے والے سردار دال سنگھ اور سردار مانا سنگھ نے قاضی عبدالحق کے سر کو بٹالہ شہر کے گرد و نواح میں گھمایا۔ کچھ مورخین کے مطابق پتنگ بازی، جس کو بسنت کا تہوار بھی کہا جاتا ہے، وہ اس کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ اب اس میں کیا حقیقت ہے، اس کے بارے میں تاریخ میں کوئی مستند حوالہ نہیں ملتا، لیکن بسنت کے بارے میں البیرونی کی کتاب الہند باب 76 صفحہ نمبر 206 میں بسنت کے حوالے سے ایک تحریر موجود ہے، جس میں البیرونی نے ہندوستان کا سفر کرتے ہوئے عیدین اور ہندوستان کے دوسروں تہواروں کے ساتھ بسنت کے تہوار کا بھی ذکر کیا ہے۔ کیونکہ بسنت کا تہوار موسم بہار کی آمد اور فصلوں کی کٹائی کے درمیان شروع ہوتا تھا، تو اس لیے ممکن ہے کہ اس وقت پتنگ بازی کا رواج نہ ہو، اور پتنگ بازی کا رواج حقیقت رائے کی موت کے بعد شروع کیا گیا ہو۔ اگر بسنت کا تہوار کسی بھی ایسے شخص کی یاد میں منایا جاتا ہے جو کہ اسلام اور اسلام کی عظیم ہستیوں کے خلاف بات کرتا ہے، تو ہمیں بحیثیت مسلمان اس طرح کے تہوار سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ کالورام کے مندر کی عمارت معدوم ہو چکی ہے، بلائی حصہ بالکل ختم ہو گیا ہے، اور نیچے والے حصے میں محرابوں میں اینٹوں سے دیوار بنا دی گئی ہے اور اس کو ایک کمرہ نما شکل دے دی گئی ہے، اور یہ کمرہ اب ساتھ میں موجود قبرستان کے استعمال میں ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی قسط۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آنے والے اقساط کے بارے میں اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے پلیز سبسکرائب our channel and don't forget to press the bell icon button. Till then, the next episode, take care, goodbye.